السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا دلچسپ واقعہ۔ پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے چھٹے یا ساتویں سال حضرت سیدنا حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر اسکندریہ، جو کہ اب مصر کا شہر ہے، اس کے بادشاہ کی جانب بھیجا۔ اس بادشاہ کا لقب مقوقس اور نام جریج ابن مینا تھا۔ یہ نہایت اخلاق سے پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سینے سے لگا کر کہنے لگا، اس نبی کی تشریف آوری کا یہی زمانہ ہے جس کی تعریف و توصیف ہم اللہ کریم کی کتاب میں پاتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ دو بہنوں کو ایک ساتھ غلامی یا نکاح میں جمع نہیں فرماتے، تحفہ قبول فرماتے، جبکہ صدقہ کانے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے ہم نشین مساکین ہیں اور ان کی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ بادشاہ کا نذرانہ۔ پھر اس نے بارگاہ رسالت میں کچھ قیمتی تحائف بھیجے، جن میں 1000 مثقال سونا، 20 قبطی کپڑے، ایک خچر جس کا نام دلدل تھا، ایک دراز گوش یعنی گدا جس کا نام بعض روایات کے مطابق یافور تھا، شہد اور 2 باندیاں تھیں۔ یہ دونوں سگی بہن تھی، ایک کا نام ماریہ قبطیہ اور دوسری کا سیرین رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ جب یہ تحائف اور صدقہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور صدقہ واپس کر دیا۔ پیارے بھائیوں، قبول اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدتنا سیرین رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیدتنا سیرین رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن حسان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرم نوازی فرماتے ہوئی علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ ذوالحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ضروریات زندگی کا اہتمام فرماتے رہے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس ذمہ داری کو سر انجام دیا۔ پیارے بھائیو، حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال عہد فاروقی میں محرم الحرام 16 ہجری کو ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔